ہے تو واپس اسے رہا کیا گیا. اس نے اپنا بیان اخبار میں نوٹ کروایا. وہ کہتا جب میں ہندوستان پہنچا تو جس علاقے سے میں انٹر ہوا تو وہ سکھوں کا گاؤں تھا. تو جب میں پہنچا تو پہنچتے ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا. انہیں خبر ہو گئی کہ یہ پاکستان کا جاسوس ہے. مجھے پکڑ لیا گیا. دیہات کے رہنے والے سکھ تھے. مجھے گرفتار کیا گیا اور انہوں نے رات کا وقت تھا اپنے گھر میں رکھا اور کہا صبح ہندوستان آرمی کے سے حوالے کر دیا جائے گا. وہ پاک آرمی کا جوان کہتا رات کا پچھلا پہر ہوا تو وہ کہتا ہے کھڑکی تھی اور اس کی جالی لگی تھی. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نجیف کمزور سفید بالوں والی بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں کرب تھا, ایک دکھ تھا, اور میری طرف غور سے دیکھتی ہے اور مجھے جھنجھوڑ کے کہتی ہے اور پاکستان کے رہنے والے بتا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا. وہ کہتا ہے میں حیران ہو کے اسے دیکھتا ہوں. میں نے کہا پاکستان تم نے تو نہیں بنایا تھا, پاکستان تو ہم نے بنایا تھا. ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی ہیں, بہنوں کی عزتیں لوٹی ہیں اور تو کیا پستان کاٹے گئے. ہمارے اکابر کے گلے پہ چھریاں چلائی گئی تب یہ وطن مارز وجود میں آیا ہے. اور ظلم تو تم سکھوں نے کیا, تم ہندوؤں نے کیا ہے. اور آج تو بولی بولتی ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا. اس عورت کا جواب سننا. وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں کوئی سکھ کسی سکھ کی بیٹی نہیں ہوں, میں مسلمان کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں اور میرا نام سکینہ ہے. جب 14 اگست 1947 کا دن تھا, یہ سکھ اور ہندو جو مسلمان عورتوں کا پیچھا کر رہے تھے, کسی عورت نے کنویں میں چھلانگ لگائی, اپنی عزت بچائی, کسی کا پستان کٹا, کسی کا گلا کٹا, اور جو عورتیں گرفتار ہو گئی وہ کوئی سکھوں کے بچے کی ماں بنی اور کوئی ہندوؤں کے بچے کی ماں بنی. ان خواتین میں سے ایک سکینہ تیرے سامنے کھڑی ہے. میں نے مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی ہے, میرا دل آج بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں آج بھی مسلمان ہوں لیکن میں سکھوں کے بچوں کی ماں ہوں. تو اگر پاکستان چلا گیا, اگر اللہ تمہیں آزادی دے دے, عالیان پاکستان کو یہ پیغام دینا کہ ہم نے ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم ملک میں غنڈہ گردی کرو, اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ناجائز دھندے کرو, اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے, اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جائے. جا کر انہیں بتانا کہ پاکستان اتنا بڑا تحفہ ہے. میں ہندوستان میں بیٹھی ہوں, آج بھی اگر میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے اطباء کے پاس لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں, اطباء فیل ہو جاتے ہیں, حکماء فیل ہو جاتے ہیں, میں اپنے بچے کو سامنے کھڑا کرتی ہوں, 11 مرتبہ پاکستان کا نام لیتی ہوں اور اسے دم کرتی ہوں. اللہ میرے بیٹے کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ ملک پاکستان حضرات ذی وقار, جس کو ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہے, تمسخر بنا کے رکھا ہے, نیمریاں خواتین کا ڈانس کروایا جاتا ہے. ہمیں آزادی ملی, آزادی کے لیے کیا 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 گیا, کبھی ہم نے تصور کیا؟ یہ اس شخص کا عینی شاہد, اس کا بیان اب بھی اخبار میں, اب بھی ٹی وی چینل پہ گونجتا ہے. وہ کہتا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے, الگ ریاست بنتے ہوئے دیکھا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ جب 14 اگست 1947 کا دن تھا تو ہندوؤں نے, انگریزوں نے ہمارا تعاقب کیا. اب بہت سارے لوگ جو تھے نہتے تھے, جان بچا رہے تھے اور کھیتوں میں چھپ رہے تھے. ان کے ساتھ مائیں تھی, بہنیں تھی, بیٹیاں تھی جو اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگا رہی تھی. عورتوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے, پستان کاٹے جا رہے تھے. وہ کہتا ہے میں نے اب وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم سارے لوگ ایک کھیت میں چھپ گئے. ایک عورت تھی جس کے ساتھ اس کا 5 سے 6 سال کا بچہ تھا. اب جب ہم سارے کھیتوں میں چھپ جاتے ہیں تو دائیں بائیں سکھ ہمیں تلاش کر رہے ہیں, ہندو ہمیں تلاش کر رہے ہیں, ان کا گلا کاٹیں گے ہم. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 5-6 سال کا بچہ تھا وہ رونا شروع کرتا ہے. اس کی جب آواز بلند ہوتی ہے, مسلمان اس ماں کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں, تیرا بچہ رو رہا ہے. سکھ کو خبر ہوگی, سب کی جان چلی جائے گی. وہ شخص کہتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس ماں نے اپنے 6 سال کے بچے کا گلا گھونٹ لیا تھا.
کہ تاکہ باقی مسلمان بچ جائیں۔ حضرات ذی وقار یہ اس طرح ملک مارز وجود میں آیا ہے، ماؤں سے ان کے لال چھینے گئے تھے، عورتوں کے پستان کٹے تھے، مردوں کے گلے پہ چھریاں چلائی گئی تھی، اور سکھ جب کسی بچے کو کاٹتے تھے اور اسے نیزے پہ چڑھاتے تھے، پٹخ کے زمین پہ مارتے تھے۔ مسلمان ماں کا پھر بھی یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تب یہ وطن بنا ہے حضرات ذی وقار۔ تو یہ ہماری مذاقوں کے لیے بنا ہے؟ اٹھائیں تاریخ، کیا نہیں کیا گیا؟ 20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، 90,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی، 2 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ تو تب یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا۔ تو یہ میراتھن ریس کے لیے آیا تھا، اور یعنی اور فحاشی کے لیے آیا تھا، ناجائز دندوں کے لیے آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ عورتوں کو نچوایا جائے، اس لیے آیا تھا کہ ان مردہ گھوڑوں کے نام پر مسلم بیٹیوں کو نچوایا جائے۔ اس لیے نہیں مطلب وطن حاصل کیا تھا، وطن فقط اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین راج کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج خالی یہ نہیں ہے کہ جو تخت شاہی پہ گھمنڈی بیٹھے ہوئے ان کا حق ہے، بلکہ ہم سب کا حق ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ہم اپنا گھر کا نظام نہیں ٹھیک کر سکتے، ہم کہتے حکمران ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گھروں میں انڈیا کے گانے چلتے ہیں، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہمارے گھروں میں اذان کا وقت ہوتا ہے، ادھر ڈرامے کی آواز آتی ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہماری بچیاں ننگا ڈانس دیکھتی ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آج ہماری بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنے والی طائفہ اس کا رول ماڈل ہے، نیموریاں ننگا جسم لے کر بازار میں گشت کرنے والی فحشہ اس کا رول ماڈل ہے۔ اسے کوئی بتائے، رب کا قرآن تمہیں کہتا ہے، محمد کا فرمان تمہیں کہتا ہے، شہیدوں کی روحیں تمہیں کہتی ہے، تمہارا رول ماڈل ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنے والی طائفہ نہیں، تمہارا رول ماڈل رسول اللہ کی زوجہ سیدہ عائشہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ ام سلمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ زینب ہے، اور تیرا رول ماڈل محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات ذی وقار، جب ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول لے کے آئیں گے تو تب ہمارا ملک سنور سکتا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا ہے۔ ہمارے آقا کا فرمان، آج کہتے ہیں نا حکمران ٹھیک نہیں، تخت شاہی پہ فلاں بیٹھا ہے، ایک لوٹ کے گیا، دوسرا لوٹ کے آیا، اب تیسرا پھر براجمان ہوگا۔ ہمارے آقا کا فرمان سنیں، میرے مصطفیٰ فرماتے اعمالکم اموالکم، کہا تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہیں، جیسے عمل کرو گے اللہ ویسے حکمران مسلط کرے گا۔ میں جب بھی کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، تو آواز آتی ہے بندے پہلے اپنے اعمال دیکھ۔ ہم نے اپنے اعمال پہ غور کرنا حضرات ذی وقار، تب ہمارا معاشرہ سنورے گا۔ اب حضرات ذی وقار، یہ جو 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ہم میں سے 90% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا۔ کبھی ہم نے آزادی بناتے ہوئے ان 90,000 لوگوں کی روح کو اصحال ثواب کیا ہے؟ کبھی ہم نے قرآن پڑھا 14 اگست کو؟ ہم کہتے ہیں ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر کے آزادی بنائیں گے، باجے مار کے آزادی بنائیں گے، ایسے آزادی بنائی جاتی ہے؟ ہمارے آقا کا خود فرمان ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے بعثت لکسر المزامیر، ہمارے آقا فرماتے رب نے محمد کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں ڈھول اور باجے کو توڑ ڈالوں۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ ڈھول باجے کے نام پہ کیا کیا جاتا ہے؟ قوالیاں ایسی پڑھی جاتی ہے ڈھول باجے، گانے گائے جاتے آزادی کے نام پہ۔ ہمارے آقا کا ایک اور فرمان سنیں اسی سے متعلق ہے، اور یہ ہماری حالت ہو چکی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے فی حاذی الامتی مسخ و قذف و خسف، ہمارے آقا فرماتے وقت آئے گا میری امت میں لوگ زندہ زمین میں دسا دیے جائیں گے، شکلیں بگڑ جائیں گی،
आसमानों से पत्थर बरसाएंगे। हमारे करतूत हैं, अब भी अगर करम है तो ये करम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान कहता मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब में इसलिए इन पर अजाब नहीं नाज़िल कर रहा इसलिए कि तू इनमें मौजूद है, नहीं तो हम सारे करतूत कर चुके हैं जिसकी वजह से पहली उम्मतों पर अजाब नाज़िल हुए। हमारे आका ने फरमाया वक्त आएगा फी हाज़िहिल उम्मती मस्खुन व कज़फुन व खस्फुन, हमारे आका फरमाते एक वक्त आएगा मेरी उम्मत में लोगों की शक्लें बिगड़ेंगी, लोग जिंदा जमीन में दसाए जाएंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे। मुस्तफ़ा करीम के सहाबी खड़े हुए, आका मता हासिल वक्त, मेरे मुस्तफ़ा ये वक्त कब आएगा? हमारे आका का फरमान सुनना, जश्न आज़ादी के नाम पे तमस्खुर करने वालों, ढोल बाजे का राज बनाने वालों, हमारे आका ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ियान, कहा कि जब गाना गाने वालियां आम हो जाएंगी अल्लाह इस उम्मत पर अजाब नाज़िल फरमाएगा, शक्लें बिगड़ेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे, लोग जिंदा जमीन में दसा दिए जाएंगे। वल महाज़िफ, हमारे आका फरमाते गाने बाजे की कसरत होगी। वो घर मुझे बताओ जिस घर में गाना नहीं गाया जाता, चाहे वो टीवी की सूरत में या मोबाइल की सूरत में। अब तो हमने गाने बाजे का पूरा प्रोग्राम अपनी जेब में रखा होता है। कौन सा घर महफूज है इससे? कौन सी जेब महफूज है इससे जिसमें ये माहौल नहीं बनाया जाता? हमारे आका फरमाते इज़ा ज़हरतिल क़ियाम, जब गाना गाने वाली आम हो जाएंगी। वल महाज़िफ, कहा बाजे गाने ये कसरत से होंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराब पी जाएंगी, तो फिर मेरी उम्मत को ज़मीन में जिंदा दसा दिया जाएगा, फिर शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी, फिर उसके अलावा आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे। तो हजरत ज़ी वक़ार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ज़रूर आया, लेकिन उसका तकाजा कुछ और है। उसका तकाजा ये है कि हमने 14 अगस्त का पूरा साल और पूरी ज़िंदगी कोई गाना न सुनना है न गाना है, न अपने घरों में इसका एहतमाम करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और 14 अगस्त को खासकर हम अपने शुहदा के लिए कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, हमने उनके लिए कुरान पढ़ना है और उनकी रूह को इसाले सवाब करना है इंशाअल्लाह। ये आज़ादी है और ये जश्न आज़ादी है जब आप इस अंदाज से एहतमाम करेंगे। हज़रत ज़ी वक़ार दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुल्क पाकिस्तान की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान ये दूसरी रियासत मदीना, ये नहीं है कि रियासत मदीना जो बना के चला गया, पाकिस्तान का मतलब ही रियासत मदीना है। ये पाकिस्तान फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, फारसी ज़बान का, और इसका अगर माना किया जाए पाकिस्तान का तो इसका माना बनता है मदीना तैयबा। मक्का और मदीना के बाद सबसे मुतबर्रक ज़मीन पाकिस्तान है और ये हमेशा कायम दायम रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आदिल हुक्मरान अता फरमाए। इस तरह के मुर्दा बेज़मीर घोड़े जो मुल्क पे मुसल्लत हो चुके हैं, अल्लाह हमें इनसे निजात अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने अहवाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।